5 जुलाई اب بھی رات کی رات پڑی ہے۔ خود راستی اور پارسائی کے متعلقات سے شغف رکھنے والے خواتین و حضرات مضطرب نہ ہوں۔ میں 5 جولائی 1977 اور اس کے بعد گزرنے والے 11 برس کے مرکزی کردار کی مذمت تو ایک طرف ذکر کا بھی ارادہ نہیں رکھتا۔ تاریخ کے طالب علموں کے لیے کتاب مقدس کی نصف آیت ہی کافی ہے، لم یکن شیئن مذکورا، کہ وہ ذکر کے قابل چیز نہیں تھا۔ اس عشرہ ضیاء میں جو ہوا وہ ایک الگ تھلگ حادثہ نہیں تھا، نہ اہلی، کوتاہی، سازش، جرم اور ناانصافی کا ایک تسلسل تھا۔ ایک کے بعد ایک برس گزرتا رہا، ربیع میں تعطل تھا اور خریف میں عبور۔ کاشتکاری کی مہلت ہی نہیں مل سکی، اپنی مٹی کی تحقیق نہیں کی، بیج کی جانچ نہیں کی، موسموں کی خبر نہیں رکھی، سو لا حاصلی کی فصل کاٹتے رہے۔ ایسی ہی ایک رات 5 جولائی 1977 کو اتری، جس کے بعد منزلوں راہ تاریک تھی۔ آپ سے وعدہ کیا کہ فرد پہ بات نہیں ہوگی، مگر عزیزو، تاریخ کا حساب تو رکھنا ہوگا۔ ہماری آزادی کی روبکار 1947 میں جاری ہوئی۔ ٹھیک 100 برس قبل 1847 میں اسد اللہ غالب پر ایک قیامت گزر گئی تھی۔ اس کا احوال خود مرزا کی زبانی پڑھ لیجیے۔ کوتوال دشمن تھا اور میجسٹریٹ ناواقف، فتنہ گھات میں تھا اور ستارہ گردش میں، باوجود کہ میجسٹریٹ کوتوال کا حاکم ہے، میرے باب میں وہ کوتوال کا محکوم بن گیا اور میری قید کا حکم صادر کر دیا۔ اسے کہتے ہیں قیاس کن ز گلستان من بہار میرا۔ فقط 13 ماہ میں قائد اعظم رخصت ہو گئے۔ اس زمانے کے اخبارات اٹھا کے دیکھیے، بابائے قوم کو علالت ہی لاحق نہیں تھی، نہ فرزندان ناخلف کی بے اعتنائی کا کڑک بھی تھا۔ باپ کا سایہ اٹھ گیا تو قوم مال مسروقہ کی طرح طفلان کوچہ و بازار اور محل سرا کے ملازمین میں منصب و جاہ کی کشمکش کا سامان قرار پائی۔ صرف ایک اشارہ دیکھ لیجئے، ڈھاکہ کے فضل الرحمن وزیر تجارت تھے اور موچی دروازہ لاہور کے غلام محمد وزیر خزانہ تھے۔ کابینہ کے اجلاس میں دونوں کے درمیان مغلظات کا کھلے عام تبادلہ ہوتا تھا۔ مولوی محمد سعید مرحوم روایت کیا کرتے تھے کہ کسی محبوب نظر کے غسلخانے میں خود آرائی کے لیے بیلجیم سے آئینے درآمد کیے گئے تھے۔ تب مغربی پاکستان کی آبادی 3.5 کروڑ تھی، خواندگی 13% اور فی کس آمدنی $97۔ قوم کی تعمیر کا ارادہ باندھا ہوتا تو مشرق بعید سے مشرق وسطیٰ تک پھیلا ہوا پاکستان آج دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا، مگر ہمیں اپنی پشتوں کی پسماندگی کا خراج درکار تھا۔ قوم پر اپنی ذات اور اہل وطن پر صلبی اولاد ترجیح قرار پائی۔ دستور ساز اسمبلی ٹوٹی، پھر دستور ٹوٹ گیا، ملک تو کہیں بعد میں ٹوٹا۔ شجر ریاست کی جڑ بہت پہلے کٹ گئی تھی۔ ادھر ادھر کے اخراجات کے لیے قوم گروی رکھ دی، قومی فروختند۔ شنید ہے کہ کچھ اصحاب نظر کو ایوبی عہد کی یاد ستاتی ہے۔ حسن ظہیر کی کتاب سیپریشن آف ایسٹ پاکستان میں صرف معیشت سے متعلقہ حصے پڑھ لیجیے۔ معاشی استحصال کے ایسے نسخے وضع کیے گئے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عمال کان پکڑتے۔ ہم نے آزادی اس لیے مانگی تھی کہ تقسیم وسائل کی فیصلہ سازی میں شریک ہو سکیں گے۔ حق حکمرانی چھن گیا تو شہری محض رعایا بن کر رہ گئے۔ ایک طویل آزمائش کے بعد اگست 73 میں کتاب دستور مدون کی تو ہانکا کرنے والے اپنا دستور العمل طے کر چکے تھے۔ گمان ہے کہ بھٹو اور بزنجو 2 ایسے صاحبان نظر تھے جو اس کھیل کو سمجھتے تھے۔ ایک کو زام تھا
کہ وہ شہ مات دے سکتا ہے، دوسرے کو حیدرآباد کے زندان میں بھیج دیا۔ 1977 کے ابتدائی مہینوں کا نقشہ تو اس رپورٹ میں پوشیدہ تھا جو دسمبر 1976 میں ملاحظہ کے لیے وزیر اعظم کو بھیجی گئی تھی۔ بھٹو صاحب تاریخ دان تھے مگر نہیں سمجھ سکے کہ فرد کی ذکاوت اگر شفافیت سے گریزاں ہو تو اور بلا مقابلہ انتخاب کا شوق پال لے تو گھات میں بیٹھے تالے آزماؤں کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ آئین معطل کر دیا گیا۔ قوم کی رگوں میں دوڑتے لہو کو منجمد کر کے زندگی کی ضمانت کیسے دی جا سکتی ہے؟ بھٹو صاحب شہید کر دیے گئے۔ تب سے عدلیہ کا قلم لیڈی میکبتھ کے لہو آلود ہاتھوں میں ہے۔ اس ناانصافی کا داغ بحیرہ عرب سے بھی نہیں دھلے گا۔ امریت کو قومی مفاد سے غرض نہیں ہوتی، فقط دو تقاضے ہوتے ہیں، جواز اور لامتناہی طوالت۔ جواز تو عدلیہ نے دے دیا۔ طول اقتدار کے لیے اسلامی نظام کی مچان پر بیٹھ کر افغان جہاد کا ڈول ڈالا گیا۔ اب ہمارے زعماء سربزانوں بیٹھے ہیں کہ مشرق و مغرب میں ایک جیسے لا ینحل مسائل درپیش ہیں۔ اے سخن اب تیرے پیچاک کسے ڈھونڈتے ہیں؟ اس دوران دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ہمارے حصے میں سیاست کی کم مائیگی آئی، شماتت ہمسایہ ہمارا مقدر ٹھہری، تمدن کا جنازہ نکل گیا اور غربت نے ہمارا گھر دیکھ لیا، قرضوں نے پاؤں میں زنجیر ڈال دی، تعلیمی پسماندگی نے معاشی ترقی کے راستے مسدود کر دیے۔ یہ 3 نسلوں کی رائے گانی کا نوحہ ہے۔ غضب خدا کا معیشت کو بڑھاوا دینے والی کپاس کی روایتی علاقوں میں 5.5 لاکھ ایکڑ رقبے پر گنا کاشت کیا گیا ہے۔ کپاس کے ناقص بیج کی فراہمی الگ ہے۔ ادھر شرح نمو اس تیزی سے بڑھ رہی ہے جیسے غریب سکول ماسٹر وڈیرے کے بچے کو امتحان میں نمبر دیتا ہے۔ کچھ خبر لیجئے، افغان بحران دستک دے رہا ہے۔ اگلی 3 ماہی میں مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے کو ہے۔ قومی خودداری کے موضوع پہ تقریر تو دل پذیر تھی، لیکن IMF میں کچھ معاملات اٹکے ہیں۔ اشک مشگاں پہ ہے، اٹک سا گیا۔ قوم کے منتخب نمائندوں کی ناک رگڑنے کا شوق باقی ہے تو 5 جولائی کا آسیب بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ 5 جولائی 77 یوم سیاہ سے ہی جولائی 2021 میں کسی روشن صبح کا کوئی امکان پیدا کیجیے۔